الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج کا ہمارا درس صرف تشریح آیات پر مشتمل ہوگا۔ آیت نمبر 42 میں یعنی وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ چند باتیں قابل ذکر ہیں۔ اول یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے ساقی سے فرمایا کہ اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا۔ یہاں رب کے معنی آقا و مالک کے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے غلام کی پرورش کرتا ہے، لیکن چونکہ رب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور حقیقی رب تو اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی غلام اپنے مالک کو رب نہ کہے بلکہ سید یا مولا وغیرہ کے الفاظ کہے، اور کوئی مالک اپنے غلام کو عبد نہ کہے بلکہ غلام یا دوسرے الفاظ کہے۔ اس لیے یوں سمجھنا چاہیے کہ پچھلی امتوں میں اس کی ممانعت نہیں تھی۔ شریعت محمدی چونکہ آخری شریعت ہے، اس لیے بعض ایسی باتیں جن کی پچھلی امتوں میں اجازت تھی لیکن ان سے شرک کا وہم پیدا ہو سکتا تھا، اس امت میں منع کر دی گئیں۔ انہی میں سے غالباً یہ تعبیر بھی ہے۔ دوسرے، قرآن کریم نے کہا کہ شیطان نے بھلا دیا، اس میں حسن اخلاق کی تعلیم ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ کہ اگر کسی غلطی کے ارتکاب میں انسان کے قصد و ارادے کو دخل نہ ہو تو اس کی نسبت خود اپنی طرف کر کے اسے شرمندہ نہ کیا جائے بلکہ اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے ممنوعہ پھل کھانے کی غلطی کو براہ راست حضرت آدم و حوا علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کرنے کی بجائے شیطان کی طرف منسوب کر دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ تو یہ اصول ذہن میں رکھے کہ اگر کسی غلطی کے ارتکاب میں انسان کے قصد و ارادے کو دخل نہ ہو تو اس کی نسبت خود اس کی طرف کر کے اسے شرمندہ نہ کیا جائے بلکہ اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دی جائے۔ تیسرے، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ سے مراد یہ ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات سے غافل کر دیا کہ وہ اپنے پروردگار سے التجا کرتے، اس کے بجائے انہوں نے اس قیدی کو توجہ دلانے پر اکتفا کیا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو یاد دلانے کی بات نہ کہی ہوتی تو ان کے قید کی مدت مزید دراز نہ ہوتی، لیکن صحیح تفسیر وہی ہے جس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے کہ ساقی عزیز مصر سے ذکر کرنا بھول گیا۔ یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام کی شان نبوت کے مطابق ہے۔
اگر حضرت یوسف علیہ السلام خدا کی یاد سے غافل ہو جاتے تو آپ نے اپنے جیل کے رفقا کو کیوں کر ایمان کی دعوت دی ہوتی؟ رہ گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت تو وہ حد درجے ضعیف ہے۔ اسی لیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بہت ہی ضعیف قرار دیا ہے۔ فرمایا وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ جِدًّا۔ بلکہ اسی واقعے سے بعض مفسرین نے رحمہم اللہ اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اللہ پر یقین کے ساتھ انسان کو ظاہری اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ نجات اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی سے حاصل ہوگی، لیکن ظاہری سبب کے درجے میں آپ نے اس ساقی کو یاد دہانی کی تاکید بھی فرمائی۔ چوتھی قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنی مدت قید میں رہے۔ اس سلسلے میں بضع سنین کے الفاظ آئے ہیں۔ بضع کا لفظ عربی زبان میں 3 سال سے 9 سال تک پر بولا جاتا ہے، لہذا بظاہر یہی مدت آپ کے جیل میں رہنے کی ہوگی۔ گو مفسرین رحمہم اللہ کے یہاں اس سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک صاحب ایمان جہاں بھی جائے اپنے اخلاق و کردار کے نقوش چھوڑ جائے اور دعوت دین سے غافل نہ رہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یعنی اوپر سے آیات کریمہ کی تشریح ہوگی وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی دلچسپ داستان زندگی کا چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ مصر نے خواب میں دیکھا کہ 7 فربہ گائیں ہیں جس کو 7 دبلی گائیں کھائی جا رہی ہے۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں جن کے ساتھ ساتھ 7 سوکھی ہوئی بالیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ بعض تفسیری روایات میں ہیں کہ اس میں ایک سوکھی ہوئی بالی کو دیکھا کہ وہ تر و تازہ بالیوں کو کھائی جا رہی ہے۔ گویا ہم تشریح کر رہے ہیں آیت نمبر 43 سے۔ اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں جن کے ساتھ ساتھ 7 سوکھی ہوئی بالیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ بعض تفسیری روایت میں ہیں کہ اس میں ایک سوکھی ہوئی بالی کو دیکھا کہ وہ تر و تازہ بالیوں کو کھائی جا رہی ہے۔ بادشاہ اس خواب سے گھبرا گیا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ درباریوں نے کہا کہ یہ بے معنی قسم کا خواب ہے اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے۔ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے اس ساتھی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں جیل میں قید یوسف سے اس کی تعبیر پوچھاؤں۔ اجازت ملی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آ کر خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما سکتے تھے کہ بادشاہ پہلے میری رہائی کا فیصلہ کرے پھر میں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی شرافت ہے کہ انہوں نے بغیر کسی شرط کے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ اس خواب میں جس آنے والی
مصیبت کی طرف اشارہ تھا، اس سے بچاؤ کی تدبیر بھی بتا دی، جس کا حاصل یہ ہے کہ 7 سال بہت خوشحالی کے ہوگے اور 7 سال بہت ہی خشک سالی کے، لہذا جو زمانہ خوشحالی کا ہو غذائی ضرورت کے مطابق پیداوار نکال لی جائے اور بقیہ بالیوں میں رہنے دی جائے تاکہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ پھر خواب سے آگے بڑھ کر یہ بھی بتا دیا کہ خشک سالی کے ان 7 سالوں کے بعد پھر سرسبز و شاداب موسم آئے گا، سرسبز و شادابی کا سال آئے گا۔ بادشاہ نے تعبیر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ ایسے موقع پر انسان جلد بازی سے کام لیتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر و متانت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے قاصد سے کہا کہ جن عورتوں نے مجھ پر الزام تراشی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے، پہلے ان کا موقف واضح اور صاف ہونا چاہیے۔ عزیز مصر نے جب مصر کی ان بیگمات سے اس بارے میں دریافت کیا تو سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی، ما علمنا علیہ من سوء۔ عزیز مصر کی بیوی جس نے اصل میں الزام لگایا تھا وہ بھی بول اٹھی کہ اب سچائی پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ غلطی میری ہی تھی اور یوسف پاک باز تھے۔ انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ میں نے یہ تحقیق محض اس لیے کرائی ہے کہ بادشاہ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، انی لم اخنہ بالغیب۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میں اپنے لیے خاص کرتا ہوں، استخلصہ لنفسی، کہ وہ اب میرے معاون و مشیر خاص ہوں گے اور آج سے یہ ہمارے پاس معزز اور با اختیار شخص کی حیثیت سے رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے خواہش کی کہ وہ زمین مصر کی حفاظت و نگرانی پر ان کو ذمہ دار بنا دیں اور یقین دلایا کہ میرے اندر ان کی حفاظت کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور علم بھی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں اقتدار عطا فرمایا۔ یہ عجیب بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش بھی ایک خواب ہی سے شروع ہوئی تھی، جب انہوں نے سورج اور چاند ستاروں کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کامیابی اور عزت و وقار کے عروج کا دور بھی ایک خواب ہی سے شروع ہوا جسے بادشاہ مصر نے دیکھا تھا۔ قصہ یوسف علیہ السلام کے اس حصے میں بھی عبرت و نصیحت کی مختلف باتیں ہیں اور شریعت کے متعدد احکام کی طرف بھی اشارہ ہے جن کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بعض خواب سچے بھی ہوتے ہیں، بالخصوص انبیاء علیہم السلام کے خواب، لیکن خواب کے سچے ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ خواب دیکھنے والا نیک اور صالح شخص ہی ہو، کیونکہ عزیز مصر کافر تھا پھر بھی اس کا خواب سچا ثابت ہوا۔ یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی خواب کی جو تعبیر پہلے دی جاتی ہے وہی ظہور میں آتی ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے۔ بادشاہ کے خواب کو اس کے درباریوں نے پہلے خواب پریشاں قرار دیا تھا، لیکن بعد میں جو تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی وہی صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ قحط کے حالات سے نمٹنے کی تدبیر بھی بتلائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی مصلحتوں کی تدبیر اور رہنمائی دین میں مطلوب اور شریعت کا مقصود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگر صرف خوشحالی اور خشک سالی کا ذکر کر دیتے
تو خواب مکمل ہو جاتا، لیکن اللہ نے آپ کو جو علم عطا کیا تھا اس علم کے تحت آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ 61 سالی کے بعد پھر خوشحالی کا سال آئے گا۔ مختصر الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتلائی اور تدبیر بھی بتلائی اور تبشیر بھی سنائی۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، فما حصدتم فذروه، یہ تدبیر ہے، اور ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس، یہ تبشیر ہے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ سوال کرنے والے کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے جواب میں ایسی بات کا اضافہ کیا جا سکتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ اتنی طویل مدت کے بعد جب آپ کی رہائی کا وقت ہوا تو فوراً نکل آنے کی بجائے آپ نے قاصد کو واپس کر دیا کہ پہلے مجھ پر لگائے گئے الزام کی تحقیق ہونی چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس وصف کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اللہ میرے بھائی یوسف پر رحم کریں، وہ بڑے صابر اور بردبار تھے، جتنے دنوں وہ قید میں رہیں اگر میں رہتا تو فوراً بلانے والے کی بات پر لبیک کہتا اور کچھ عذر نہیں کرتا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دین کی کسی خدمت پر مامور ہوں ان کو اپنے آپ کو مقام تہمت سے اونچا رکھنا چاہیے، یعنی بچا کر رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص تہمت لگا دے تو اپنی پوزیشن کو صاف کر دینا چاہیے تاکہ خود دین پر لوگوں کا اعتماد متزلزل نہ ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ادب بھی قابل توجہ ہے کہ آپ نے عمومی طور پر عورتوں کا ذکر فرمایا، خاص طور پر عزیز مصر کی بیوی کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ جب متعین طور پر کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے اس کی تذلیل و اہانت ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ نہیں فرمایا کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے مجھے برائی کی دعوت دی تھی، بلکہ فرمایا ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے، یعنی نہ اپنی زبان پر برائی کا ذکر لائے اور نہ ان عورتوں کی طرف کھل کر برائی کی نسبت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ خود نبی، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، خود نبی، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، دادا حضرت اسحاق علیہ السلام نبی اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم قرار دیا ہے، یہ اردو میں، ورنہ عربی میں آپ کہیں گے کریم ابن کریم، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو پاک باز نہیں کہتا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کو پاک باز نہیں کہتا کہ نفس تو برائی کی دعوت دیتا ہے، اور نفس کے جال سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اس کے پروردگار کی رحمت ہو۔ یہ ایک زبردست تنبیہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنے نفس کے بارے میں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، اور جو گناہ سے بچ جائے اسے سمجھنا چاہیے کہ اس میں اس کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے کو طلب کرنے سے منع فرمایا، لیکن یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے گویا مالیات کی نگرانی کا عہدہ طلب فرمایا ہے۔ اس میں حقیقتاً کوئی تضاد نہیں ہے۔ جب کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے
کئی لوگ موجود ہوں تو عہدے کا طلب کرنا جائز نہیں، لیکن جب ایک ہی شخص صلاحیت رکھتا ہو تو عہدہ طلب کرنا جائز بلکہ بعض حالات میں واجب ہے، کیونکہ اس میں صرف اسی کی بھلائی نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کی مصلحت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے عہدہ طلب کرنے کا یہی سبب تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مسلمان غیر مسلم فرد یا حکومت کی ملازمت کر سکتا ہے، بشرطے کہ جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہو وہ خود جائز اور درست ہو۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن ملکوں میں جمہوری نظام قائم ہے اور وہاں انتخاب میں حصہ لینے کے لیے خود امیدوار بننا پڑتا ہے، وہاں کسی مسلمان کا مخلوق کی خدمت کی نیت سے اپنے آپ کو امیدوار کی حیثیت سے پیش کرنا جائز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے یہ بھی فرمایا کہ میں حفیظ بھی ہوں اور عالم بھی، یعنی دیانتدار بھی ہوں اور صاحب علم بھی۔ معلوم ہوا کہ کسی کام کی اہلیت کے لیے بنیادی طور پر یہ دونوں باتیں ضروری ہیں، دیانت و امانت اور علم۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں ضرورت ہو وہاں ایک انسان کے لیے اپنی صلاحیت، اچھے صفات، ڈگریوں اور عہدوں کو ظاہر کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ بطور تکبر نہیں ہے، بطور تعارف کے ہے۔ بعض مفسرین رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا، اور بعد کو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نکاح میں آئیں اور آپ سے ان کو اولاد بھی ہوئی۔ آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 86 تک حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کو خوبصورت اور سبق آموز داستان کا 5واں مرحلہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب قحط شروع ہوا تو قحط سے کنعان کا علاقہ بھی متاثر ہوا، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سے بچنے کی جو صورت اختیار فرمائی، اس کے نتیجے میں مصر میں غذائی اشیاء کی وافر مقدار حکومت کے خزانے میں موجود تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام پوری فیاضی کے ساتھ، دریا دلی کے ساتھ حاجت مندوں کو تقسیم فرماتے تھے، یہاں تک کہ دور دور سے ضرورت مندوں کے قافلے آنے لگے۔ یہ خبر کنعان تک بھی پہنچی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 سوتیلے بھائی اسی سلسلے میں مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین جو سب سے چھوٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں کا یہ قافلہ جب شاہی دربار میں اترا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو بنیامین کو اچھی طرح پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی انہیں پہچان نہیں سکے۔ ایک تو بچپن اور جوانی کے چہرے میں یوں ہی غیر معمولی فرق ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بات قابل تصور تھی کہ جس شخص کو ذلت و حقارت کے ساتھ اندھیرے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، اور جس کے بارے میں گمان تھا کہ کسی قافلے نے ان کو کنعانی غلام سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا ہوگا، وہ آج مصر کے تخت اقتدار پر بیٹھا ہوگا۔ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ہر بھائی کے لیے الگ الگ سامان بھرپور طریقے پر عنایت فرمایا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود ان بھائیوں نے بتایا کہ ان کے بوڑھے باپ اور ایک اور بھائی بھی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے
اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ آئندہ تم اپنے اس بھائی کو بھی لاؤ تو میں تمہیں اور بڑھ کر دوں گا، اور اگر بھائی کو ساتھ نہ لائے تو پھر میرے قریب بھی نہ آنا۔ بھائیوں نے کہا ہم پوری کوشش کر کے اپنے والد کو اس پر راضی کریں گے۔ دوسری طرف اپنے کارکنوں سے فرمایا یہ جو کچھ سامان بطور قیمت کے لائے تھے ان کے سامان ہی میں ڈال دو، تاکہ جب اپنے گھر پہنچ کر اس سخاوت کو دیکھیں تو پھر واپس آئیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سونے چاندی یا کسی اور چیز کی کرنسی کا رواج نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک سامان سے دوسرے سامان کا تبادلہ ہوتا تھا، اس لیے یہ حضرات سامان لے کر آئے تھے۔ بہرحال یہ قافلہ واپس گیا اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھ بنیامین کو نہ لے جائیں تو ہم پر آئندہ مدد کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ہمارے ساتھ، لہذا آپ یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجیں اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے میں نے یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کیا تھا، تم چاہتے ہو کہ میں ویسے ہی اس کے معاملے میں بھی کروں۔ هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، فاللہ خیر حافظا۔ پھر جب بھائیوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی اصل پونجی بھی واپس لوٹا دی گئی ہے۔ اس سے اور زیادہ خوش ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ حکومت مصر کے یہ ذمہ دار اتنے خوش اخلاق ہیں کہ اصل سامان بھی واپس کر دیا اور مطلوبہ سامان بھی دے دیا، اس لیے ہم پھر دوبارہ بنیامین کو لے کر جائیں گے اور زیادہ مال لے کر آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پچھلے تجربے کی روشنی میں فرمایا کہ میں بنیامین کو اسی وقت تمہارے ساتھ بھیجوں گا جب کہ تم اللہ کی قسم کھا کر یقین دلاؤ کہ تم اسے لے کر ہی واپس آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم خود ہی گھر جاؤ، الا ان یحاط بکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم لوگ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہو، الگ الگ دروازے سے داخل ہو۔ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے قد و قامت اور شکل و صورت میں مصر کے قبطیوں کے مقابلے میں ممتاز تھے۔ ایک اندیشہ تو یہ تھا کہ کہیں ان کو نظر بد نہ لگ جائے، اور یہ بھی خطرہ رہا ہوگا کہ کہیں اتنے سارے اجنبی چہرے اور حلیے کے لوگ ایک ساتھ داخل ہوں تو مقامی لوگ اس کو کسی سازش پر محمول نہ کریں۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے احتیاط کے طور پر نصیحت فرمائی، مگر واضح فرما دیا کہ یہ بطور سبب کے ہے اور اپنی تشفی کے لیے ہے، ورنہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ بہرحال یہ حضرات والد کی نصیحت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کسی طرح ایسی صورت پیش آئی کہ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تنہا ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین علیہ السلام کو حقیقت حال بتا دی کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تم پریشان نہ ہونا۔ پھر جب ان کا سامان تیار کیا گیا تو وہ پیالہ جس میں بادشاہ پانی پیا کرتا تھا، جو مفسرین کی روایت کے مطابق چاندی یا کسی اور دھات کا بنا ہوا تھا، وہ بنیامین کے سامان میں ڈال دیا گیا، اور پہلے سے بنے ہوئے منصوبے کے مطابق ایک منادی نے ندا لگائی کہ اے قافلے والو، تم لوگوں نے چوری کی ہے۔ ان حضرات نے پوچھا کہ تمہاری کون سی چیز غائب ہے؟ شاہی کارکنوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ غائب ہے، اور پھر انعام کا اعلان ہوا کہ جو یہ پیالہ لائے گا اس کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر سامان دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے، اور نہ ہم لوگ چور اچکے ہیں،
کارکنوں نے پوچھا اگر تم لوگ جھوٹے نکلے تو کیا سزا ہوگی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چوری کی سزا یہ تھی کہ جس کا مال چوری کرتا تھا اس کا غلام بنا دیا جاتا تھا۔ اس کے مطابق ان حضرات نے کہا کہ جس کے سامان میں چوری کا یہ سامان ملے گا وہ تمہارے حوالے ہو جائے گا اور تمہاری ملکیت قرار پائے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، مگر پیالہ نہیں ملا۔ پھر بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو اس میں پیالہ موجود تھا۔ چنانچہ بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے روک لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان دونوں سوتیلے بھائیوں سے جو بغض تھا اس کا پھر اس موقع پر ظہور ہوا، اور وہ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو کیا تعجب کی بات ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا لیکن خاموش رہے اور ان سے صرف اتنا فرمایا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کی حقیقت سے اللہ ہی واقف ہے۔ مفسرین رحمہم اللہ نے ان کے اس الزام کے مختلف پس منظر بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن تھی آپ کو بہت چاہتی تھیں اور ان کی خواہش تھی کہ وہ انہی کے پاس رہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس رہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک کمر بند ان کے پاس تھا، انہوں نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے میں رکھ دیا۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی شریعت کے مطابق ان کی وفات تک حضرت یوسف علیہ السلام کو انہی کے حوالے کر دیا۔ شاید اسی تدبیر کو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ بھائیوں نے بہت التجا کی کہ ان کے والد بہت بوڑھے ہیں، ہم میں سے کسی کو ان کی جگہ لے لیں اور بنیامین کو چھوڑ دیں۔ فخذ احدنا مکانہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلطی ایک نے کی ہو اور سزا دوسرے کو دی جائے۔ جب امید باقی نہیں رہی تو بڑے بھائی پر تو اتنا اثر تھا کہ انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی یوسف کے معاملے میں تم زیادتی کر چکے ہو اور اب یہ دوسری زیادتی کر رہے ہو، والد کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں تو مصر سے ہٹوں گا نہیں۔ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، سوائے اس کے کہ یا تو والد مجھے واپس آنے کی اجازت دیں یا اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے، یعنی بنیامین واپس کر دیا جائے۔ البتہ تم لوگ والد کے پاس واپس جاؤ اور ان کو پوری صورتحال بتا دو کہ ہم لوگوں نے ضرور قسم کھائی تھی اور بنیامین کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، لیکن ہم غیب کی باتوں سے تو واقف تھے نہیں۔ وما کننا للغیب حافظین، اور کیا جانتے تھے کہ یہ صورتحال پیش آ جائے گی؟ اگر آپ چاہیں تو مصر والوں سے یا وہاں سے آنے والے قافلوں سے دریافت کر لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ ان کا تربیت یافتہ بیٹا چور نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا یہ سب تمہارے نفس کے دھوکے ہیں، بہرحال میں پھر صبر ہی سے کام لوں گا، مجھے امید ہے کہ اللہ ان سبھوں کو یعنی یوسف، بنیامین اور بڑے بیٹے کو مجھ سے ملا دے گا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، یہ کہتے ہوئے بوڑھے باپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ وتولی عنہم، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا زخم پھر تازہ ہو گیا، کہنے لگے ہائے یوسف، یا اسفا علی یوسف، یہاں تک کہ مارے غم کے رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئیں۔ وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اور بینائی جاتی رہی۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ یوسف کو یاد کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، حتی تکون حردا او تکون من الحالکین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی مصیبت اور اپنا غم خدا کے حضور ہی میں
پیش کرتا ہوں۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اور مجھے وہ بات معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد تھا، اس لیے انہیں یقین تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب یوسف مل جائیں گے، یوسف کے سامنے ہم سب تعظیماً سجدہ ریز ہوں گے، اور اس طرح اس خواب کی تعبیر مکمل ہوگی۔ اس واقعے سے بھی عبرت و موعظت کے بہت سے پہلو اور بعض شرعی اور فقہی احکام مستنبط ہوتے ہیں، آئندہ درس میں انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔